اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا خیر و برکتوں والا مہینہ چند دنوں کے فاصلے پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے شوق میں رجب کا چاند دیکھتے ہی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں رجب اور شعبان میں برکتیں دے دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ 2 مہینے پہلے سے ہی حضور علیہ السلام اس دعا کا اہتمام شروع کر دیتے، تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اپنی طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے 2 مہینے پہلے سے ہی۔ جس طرح دعا کے ذریعے ہم رمضان المبارک کو مانگ رہے ہیں، تو کسی سلیقے طریقے سے اس کی تیاری بھی شروع کر دینی چاہیے۔ اپنے جو بڑے بڑے کام ہیں کوشش کی جائے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے نمٹا لیے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان بنا رہا ہے تو کوشش کرے رمضان المبارک سے پہلے وہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ ذہن رکھے کہ رمضان المبارک کے پہلے تک کام کروانا ہے، باقی کام روک کر پھر شوال میں کروائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نے کسی لمبے سفر پر جانا ہے تو اس کی تیاری بھی رمضان المبارک سے پہلے اس طریقے سے کی جائے کہ رمضان المبارک اپنے گھر پر مقیم ہو کر توجہ اور دھیان سے گزارا جائے، تو اپنے بڑے بڑے کام رمضان المبارک سے پہلے ہی نمٹا لیے جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے قریب پہنچ کر جو چھوٹے موٹے کام ہیں جس میں انسان کے وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو وسعت دی ہے، تو وہ بھی رمضان المبارک سے پہلے ہی نمٹا لیے جائیں۔ مثال کے طور پر سودا صرف لانا ہے، مہینے بھر کا راشن اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی پورے مہینے کا راشن لا کر رکھ لیے جائے، نہ یہ کہ بار بار دکان پر جائے اور روز کا سودا صرف لانے میں اس کا وقت ضائع۔ رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاری بھی کر رہی ہوں گی، اور ہمیں بھی اپنا نظم و نسق اس طریقے سے بنانا چاہیے۔ اب اسے اپنی عبادات میں کچھ اضافہ کیا جائے اور اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، صرف اس نیت سے کہ رمضان المبارک میں عبادت کرنی ہے اور رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو اب اسے ہم اس کی تلاوت شروع کر دیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں، تاکہ پھر رمضان المبارک میں اس کی طرف ہماری پوری رغبت ہو جائے اور پوری توجہ اور دھیان سے زیادہ مقدار کے ساتھ ہم وہ تلاوت کر سکیں۔ تو یہ ساری کوشش محنت اس لیے کرنی ہے تاکہ ہم رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں، رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے تراویح کی نماز ادا کر سکیں، اپنی قرآن کریم کی تلاوت بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں، اور ابھی سے اس کی جو ہے نا وہ مشق شروع کر دی جائے، تاکہ رمضان المبارک جب آئے تو ہماری پہلے سے تیاری ہو چکی ہو اور ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں دعا کے لیے۔ ابھی سے اپنی نمازوں کے بعد اگر ہمیں جلدی اٹھ جانے کی عادت ہے اور فوراً جلدی چلے جاتے ہیں، تسبیحات کم کرتے ہیں، تو ابھی سے عادت بنائیں کہ کچھ تسبیحات میں اپنا وقت گزاریں اور دعا کریں، دعا کرنے کی عادت ڈالیں، 2 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی دعا کریں، تاکہ پھر رمضان المبارک میں ہمارا دعا کے اندر دل لگ جائے۔ ابھی سے دل لگنا شروع ہو چکا ہوگا تو پھر رمضان المبارک میں لمبی دعا کرنے کا ہمیں موقع بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر
جہاں اللہ رب العزت نے روزے کے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے، روزے کے مسائل بیان کی ہیں، وہیں اسی رکوع کے اندر قرآن کریم میں دعا کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو دعا بھی ایک بہت اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العزت بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم نے مشق کی ہوئی ہوگی تو پھر ہم رمضان المبارک میں افطار کے وقت توجہ اور دھیان سے دعا کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے ابھی سے اس کی جو ہے نا وہ تیاری کر لی جائے، اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جائے اور عبادات کی طرف رغبت کی جائے، تاکہ یہ شوق اور ذوق ہمارے اندر رمضان المبارک تک بہت اچھے طریقے سے پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اپنے شب و روز کو ابھی سے اس کی تیاری کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔